تو میرے بھائیوں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، نماز ادا کیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو۔ یہ والدین کا مقام ایک بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں۔ والدین کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، والدین کے سامنے نظروں کو جھکا دیا کرو۔ یہ والدین کا مقام اللہ کی نظر میں بہت عزت والا مقام ہے میرے بھائیوں۔ عورت کی عزت کیا کرو، ماں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرو، ماں کے ساتھ نیچے بول سے بات کیا کرو۔ میرے اللہ نے فرمایا والدین کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں میرے بھائیوں، اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس عمل کو پورا کیا کرو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کیا کرو۔ میرے نبی مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے تھے اور یہ اپنی ماں کی دعا کرتے تھے، کاش کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پر مصلی پر کھڑا ہو جاتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میری ماں کا دروازہ کھلتا اور کہتی ہے محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، جی اماں جی میں حاضر ہو گیا، حکم کرو، نماز میں بعد پڑھ لوں گا، تسی حکم کرو، میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا۔ یہ نبی نے ماں کا مقام بتایا ہے میرے بھائیوں، ماں کا مقام بتایا ہے میرے بھائیوں، والدین کا مقام بتایا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑی عزت کے ساتھ اس کو عزت دی ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ آج کل ہم یہ بہت دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ بڑے ذلیل ہو رہے ہیں، ماں باپ بڑے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کی راضی کیا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ یہ زبان اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا تحفہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے ڈرا کرو، اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا کرو، صحیح طریقے سے استعمال کیا کرو۔ میں پاکستان میں بہت سے شہر پھرا ہوں میرے بھائیوں، بہت بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، بہت بہت دوستوں سے ملا ہوں، لیکن نہ گالی نکالنے والا انسان میں نے بہت کم دیکھا ہے میرے بھائیوں، میں نے بہت کم دیکھا ہے میرے بھائیوں۔ تیری ماں تیری بہن گالیوں تو ایسے نکالتے ہیں جیسے ان کی یہ خوراک ہوتی ہے۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کسی کو ماں یا بہن کی گالی نکالنا ایسے حرام ہے جیسے شراب حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں اس گناہ سے بچا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، والدین کی عزت کیا کرو، نماز ادا کیا کرو۔ اس زبان سے اچھے بول کے ساتھ ماں کے سامنے پیش ہویا کرو، ماں کے سامنے لبوں کو سی لیا کرو۔ یہ ماں باپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں۔ یہ والدین کا اولاد کے اوپر بہت بڑا حق ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں۔ والدین کتنی مشکل میں آ کر، کتنی مشقت کر کر اولاد کو پالتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، اور اولاد نافرمان ہو تو ماں کے دل کے اندر کیا جائے گی، باپ کے دل کے اندر کیا جائے گی۔ والدین کا خیال کیا کرو۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ ماں باپ کا مقام ایک بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو زبان ہے اسی زبان کے ساتھ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، اور اسی زبان کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ اگر اسی زبان کے ساتھ ہم کسی کی ماں یا بہن کو گالی نکالیں گے تو کتنی بے شرمی والی بات ہے میرے بھائیوں، کتنی بے حیائی والی بات ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پاک بنائی ہے میرے بھائیوں، پاک بنائی ہے میرے بھائیوں۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، والدین کے سامنے سر کو جھکا دیا کرو، والدین کے سامنے سر کو جھکا دیا کرو۔ اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔
ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے جب دل کے اندر ایمان چھپا ہو تو ایک دن باہر آنا ہی ہوتا ہے، ایک دن باہر آنا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کی باندی آسیہ، اس کے دل کے اندر ایمان چھپا ہوا تھا، اس کو ایمان کا پتہ چل گیا اور اس نے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس باندی کو بلایا اور پھر اپنا دربار سجایا اور ایک بہت بڑا کڑا آگ کے اوپر رکھ دیا، اس کے اندر تیل ڈال دیا اور وہ تیل کھولنے لگا، پھر اس باندی کو بلایا اور کہنے لگا اے باندی، اگر تم مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ میں تمہیں اور تمہاری بچیوں کی جان کو بخش دوں گا، اگر تم موسیٰ کے اللہ پر ایمان لے کر آئی تو میں تمہیں اور تمہاری بچیوں کو اس جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر مار دوں گا، جلا دوں گا۔ تو باندی نے کہا فرعون میں اللہ پر ایمان لے کر آ گئی ہوں، میں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، تو کر جو ہے کرنا۔ اب فرعون ظالم غصے میں تھا اور جلال میں تھا، اس نے ایسے بڑی بچی کو پکڑا جو ماں کا انگلی پکڑ کر چلتی تھی، جو ماں کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی، اس نے ایسے اس بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر تیل کے اندر ڈالنے لگا۔ اب دیکھو ماں کا صبر دیکھو میرے بھائیو، ماں کا صبر دیکھو میرے بھائیو، ایک ماں ہو اس کے سامنے اس کی بچی کو جلایا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہی ہو اور وہ سہ جائے۔ یہ مائیں ساری سن رہی ہیں، یہ ساری ہماری بھی مائیں ہیں میرے بھائیو، یہ مائیں سن رہی ہیں کہ اولاد کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی مشقت ساتھ اولاد کو پالتی ہیں۔ یہ ماؤں کو ہی پتا ہے کہ اولاد کے لیے کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک ماں ہو، اب اس ماں کا صبر دیکھو، وہ دیکھ رہی ہے میری بچی جل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کے من کے اندر محبت پیدا کر دی، حوصلہ پیدا کر دیا، اور وہ سہ گئی اور آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں گرا، آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں گرا۔ اور فرعون ظالم اس بچی کو پکڑا اور پکڑ کر تیل کے اندر ڈال دیا، وہ تو تیل کے اندر جاتے ہی جل گئی، مچھلی کی طرح تل گئی، مچھلی کی طرح تل گئی۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ماں کیا دیکھ رہی ہے؟ اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھ رہی ہے، اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھ رہی ہے، اور یہ پیغام دے رہی ہے اماں 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 صبر صبر صبر، ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں گے، ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں گے۔ اب فرعون ظالم کہنے لگا اے باندی، ابھی بھی تمہارے پاس مہلت ہے، اگر مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ اور اس بچی کی اور تمہاری زندگی کو میں بخش دوں گا اور تمہیں سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ باندی نے کہا فرعون میں اللہ پر ایمان لے کر آ گئی ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں فرعون، اگر 100 بھی ہوتی تو میں اللہ کی راہ پر قربان کر دیتی، تو کر جو ہے کرنا۔ اور وہ فرعون ظالم غصے میں تھا اور جلال میں تھا، اس نے ایسے چھوٹی بچی کو پکڑا جو معصوم تھی، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ ماں کا دودھ پیتی تھی بچی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس ظالم نے، اس غصے والے بندے نے اس بچی کو پکڑا اور پکڑ کر تیل کے اندر ڈال دیا۔ جب ڈالنے لگا تو باندی نے کہا فرعون میری ایک بات مانو گے، میری ایک بات مانو گے، جب مجھے بھی اس تیل کے اندر جلا دو اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ادھر ادھر کہیں مت پھینکنا، کسی جگہ پر مٹی میں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں، فرعون ہمیشہ مظلوموں کو مہلت دیتے چلے آئے ہیں، تمہاری اس خواہش کو پورا کیا جائے گا،
पूरा किया जाएगा। अब फिरौन ने उस बच्ची को पकड़ा और पकड़कर तेल के अंदर डाल दिया। वो तो बच्ची थी, उसकी आह भी न निकली और वो इसके अंदर जाते ही जल गई, मछली की तरह तल गई और उसकी हड्डियां निकल आई, ऊपर को हड्डियां आ गई। फिर उसकी माँ को भी जला दिया और कहने लगा, ऐसा करो, इसकी माँ की हड्डियां और बच्चियों की हड्डियों को जाओ लेकर जाओ, कहीं इधर उधर मत फेंकना, किसी जगह पर जाकर मट्टी में दबा देना। 4000 साल बाद मेरे नबी मेराज पर जाते हैं। जब मस्जिद नबवी से मक्का की तरफ रवाना होते हैं, जब वहां से बैतुल मक़सद से ऊपर को उठने लगे तो मेरे नबी को जन्नत की खुशबू आ गई, मेरी नबी को जन्नत की खुशबू आ गई। तो इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिरौन की बांदी आसिया अपनी हड्डियों के साथ, अपनी बच्चियों की हड्डियों के साथ जिस जगह पर दफन है या रसूल अल्लाह, ये खुशबू वहां से आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी, क्योंकि जिस ज़मीन के टुकड़े पर वो दफन है जिन्होंने अल्लाह के साथ सौदा कर लिया, अल्लाह के सामने सर को झुका दिया, अल्लाह के सामने कुर्बान हो गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से सौदा कर लो, अल्लाह से सौदा कर लो, अल्लाह से सौदा कर लो। जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े दे जो, इतना बड़ा सौदा करना पड़े कर जो, लेकिन अल्लाह को हाथ से न जाने दो, अल्लाह को हाथ से न जाने दो। अल्लाह हमारा है तो सब कुछ हमारा है मेरे भाइयों, अल्लाह हमारा नहीं है तो कुछ भी हमारा नहीं है मेरे भाइयों। ये इम्तिहान का जहां है मेरे भाइयों, ये इम्तिहान का जहां है मेरे भाइयों, ये इम्तिहान का जहां है मेरे भाइयों। अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह की बंदगी किया करो, अल्लाह की बंदगी किया करो, इस ज़बान को कंट्रोल में रखा करो, अल्लाह से डरा करो। मुआज़ इब्ने जबल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत वाले दिन इस ज़बान के गलत बोल पर पकड़े जाएंगे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज़ जबल के बेटे, और मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था, मुआज़ देखना तुम क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाली ज़बान होगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, नमाज अदा किया करो, कुरान पाक की तिलावत किया करो, अल्लाह की बंदगी किया करो। ये नमाज है जो बहुत बड़ा अमल है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा अमल है मेरे भाइयों। इस ज़बान को काबू में रखा करो, काबू में रखा करो, काबू में रखा करो। अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो।